الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب جل جلالہ۔ دوستو، رب العزت کے اسماء حسنی میں مبارک نام ہمارے سامنے الرقیب ہے۔ رقیب کا ترجمہ کل بتا دیا تھا آپ کو کہ بڑا نگہبان، اور انہی کی نگہبانی سے ہم اور آپ نقل و حرکت کر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اور سکون کی زندگی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اور امن و امان کی زندگی عطا فرمائے۔ وہ اگر نگہبانی نہ کرے تو بندہ لمحہ بھر میں اتھل پتھل ہو کر کے ہلاک و برباد ہو جائے۔ جی، تو الرقیب کا جو لوگ شارحین ہیں اسماء حسنی کے، تعریف انہوں نے بڑی پیاری کی ہے، کئی تعریف آ رہی ہے آپ کے سامنے۔ الرقیب المراعی احوال المرقوب۔ علامہ ابن حصار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرقیب جل جلالہ وہ ذات ہے جو مرقوب یعنی جس کی نگہبانی کی جائے کہ اس کے تمام احوال کی رعایت کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کان کی حفاظت ہو رہی ہے تو آنکھ کو چھوڑ دیا جائے، اور آنکھ کی نگہبانی ہو رہی ہے تو دماغ کی نگہبانی نہ کی جائے۔ جی دوستو، پورے اعضائے جسم میں آپ کے مادی طور پر یا ایمانی اور روحانی طور پر جتنی چیزیں ہیں اللہ رب العزت سب کی مراعات کے ساتھ، رعایت کے ساتھ، اللہ رب العالمین تناسب کے ساتھ سب کی نگہبانی کرتے ہیں۔ جی، اور ہمیں اس بات کا ادراک، احساس، تصور اور خیال بھی نہیں ہوتا، اور وہ ہماری نگرانی کرتا رہتا ہے، نگہبانی کرتا رہتا ہے، اور استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ہم غفلت میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہماری جانب سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ وہ اگر وہ غافل ہو جائے تو سیکنڈوں میں معاملہ درہم برہم ہو جائے۔ الحافظ لہ جملتاً و تفصیلاً، اور اس کی تمام چھوٹی بڑی مصیبتوں سے حفاظت کرنے والا ہے۔ المحصی لجمیع احوالہ، اور اس کے تمام احوال کو گھیرنے والا ہے۔ رب العزت ہر اعتبار سے ہماری نگہبانی کرتے ہیں، ہر اعتبار سے ہماری نگہبانی کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں
منہ کھول کے سوتے ہیں، منہ کھول کے نہیں سونا چاہیے، لیکن کھلے ہوئے منہ میں اگر بچھو داخل ہو گیا تو ہلاکت و بربادی آ جائے گی۔ چھوٹی سی چونٹی داخل ہو گئی اور جا کے آنت میں چپک گئی تو بلیڈنگ ہو جاتی ہے، میں نے دیکھا ہے ایسے شخص کو، اور پھر موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ چلیے منہ تو کہیں گے آپ کے مولوی صاحب میں آج کل وہ آ گیا نا ایک ماسک لگا لوں گا، تو کان کے سوراخ میں کیا لگائیے گا؟ لیکن کان کے سوراخ سے بھی وہ چونٹیوں کو گھسنے اجازت ہی نہیں دیتا وہ جی، اور آپ غفلت کے ساتھ سوتے رہتے ہیں۔ تو نگہبان حقیقی کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ دوسرا ترجمہ کیا، الرقیب المطلع علی ما اکنتہ الصدور، لا الہ الا اللہ، کیا پیاری بات کہی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرقیب وہ ذات ہے جو دلوں میں چھپے ہوئے خیالات سے بھی باخبر ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے نا دوستو، ہم سے آپ سن چکے ہیں کبھی پہلے، سورہ طارق میں یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، لا الہ الا اللہ۔ جس دن دل کے بھید کو، راز کو، چھپے ہوئے مرکز فساد کو یا مرکز خیال کو، خیر کو، شر ہو یا خیر دونوں انسان دل میں چھپاتا ہے جی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اللہ کہتے ہیں قیامت کا دن جب آئے گا نا تو یوم تبلی السرائر، ہم تمہارے سرائر کو، ضمائر کو، جو چھپے ہوئے خیالات تھے اس کو بھی ظاہر کر دیں گے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، جس کے لیے یا تو ان کے خیر میں اس کے خلاف دل میں سوچ لیا، یہی نہ ہوتا ہے، یہ میرا دوست ہے تو میں اس کا دفاع کروں گا، اور دل میں ایک فاسد خیال شریعت کے خلاف ایک ارادہ کر لیا، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم نے ارادہ تو کر لیا ہے، لیکن یہ بات ڈھکی چھپی تو بے شک دنیا میں رہے گی، لیکن قیامت میں ظاہر ہو جائے گی۔ اسی کو کہا المطلع علی ما اکنتہ الصدور، القائم علی کل نفس بما کسبت، اور ہر ایک کے ہر عمل کی ہر وقت نگرانی رکھتا ہے۔ اے میرا ربا، ہر وقت اپنی نگاہ ربوبیت میں ہماری حفاظت کر کہ ہم سے کوئی معصیت، ہاں بہت زور سے بولتے ہو جی، ہم سے کوئی معصیت کیا ہے؟ تعریف کیجئے۔ اللہ پاک نے کہا، چپ کرو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دے اور باطنی، ہاں میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے جی۔ یہ قرآن کریم ہے جو میں نے پڑھا ہے دوستو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، دونوں گناہ چھوڑ دو۔ دیکھو دوستو، ایک بات بتا دیتا ہوں، علم کی ہے، شاید آپ کو نفع ہو جائے۔ ہم جو باطن کہتے ہیں نا، کہ باطن ظاہری طور پر گناہ تو انسان دیکھا کہ میرا باپ بیٹھا ہوا ہے جی، تو اس کے سامنے تھوڑا سا لحاظ خیال کرے گا، لیکن باپ بیٹھا ہوا ہے تو آنکھ کی نگاہ کی چوڑی سے جی گناہ کر رہا ہے۔ حدیث میں ہے خائنۃ الاعین، آنکھ کی چوڑی ایسے دیکھتا ہے جی، تو اللہ نے کہا چھوڑ دو۔ اچھا بھائی، بات رہ جاتی ہے، تو باطن کے گناہ کو چھوڑو۔ دیکھو، باطن کے گناہ کو چھوڑنے سے
دل گزرگاہ رب جلیل است. واہ رے، فارسی کے کسی کہنے والے نے بہت خوب کہہ دیا. دل گزرگاہ رب جلیل است، کہ دل جو ہے نا باطن، یہ اللہ رب العزت کی گزرگاہ ہے. تو باطن کا گناہ چھوڑنے سے باطن کے اندر نور آتا ہے. کس کے اندر نور آتا ہے؟ اور کان کھول کے سن لیجئے، یاد رہے تو یاد رکھیے، کوشش کیجئے، مجھے بھی اللہ توفیق دے کہ باطن کے گناہ چھوڑنے سے جب باطن پہ اللہ رب العزت اپنی پہچان یا معرفت یا ہدایت کا نور ڈالتے ہیں تو پھر یہ آنکھ کی بھی حفاظت کرتی ہے. لڑائی جھگڑا مجھے آپ سے نہیں کرنا ہے، بات کا تو آپ لوگوں کے پاس بہت جواب ہے، شاید میں نہیں جیتوں گا. جی آپ لوگ کامیاب ہو جائے گا مجھ سے جھگڑنے میں، لیکن جی جب اس میں نور آتا ہے ہدایت کا تو وہ اس کی بھی نگرانی کرتی ہے. اور ایک آدمی اگر اس سے نہیں بچ پاتا ہے اور کہتا ہے میرے قلب میں نور ہے، تو دوستو پھر وہ ایک خیال است و محال است و جنو، تو یہ ان کا اپنا ایک خوش فہمی ہے ان کی، لیکن حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے. تو باطن میں جب نور آئے گا ہدایت کا، اسی کو اللہ پاک نے قرآن میں سورہ نور میں کہا ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے جی عطا کر دیتا ہے. اسی کو قرآن نے کہیں اور بھی کہا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. قرآن نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، اتنی خوبصورت کہ اس کے حسن کو میں نہیں بیان کر سکتا ہوں. انشاءاللہ آخرت میں جب جاؤں گا اور آپ بھی جائیے گا تو اس نور کو دیکھیے گا. کیا کہ جب قلب میں اللہ پاک نور ڈال دیتے ہیں تو بندے پہ غفلت نہیں آتی. قرآن کریم نے بہت خطرناک بات کہہ دی، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. اگر یہاں نور نہیں ہے تو اس کے قلب میں قساوت ہے، سختی ہے. اللہ کے ذکر کی توفیق کا نہ ہونا یہ قساوت کی دلیل ہے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا رب کہہ رہا ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کہ جس کا قلب ذاکر نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ بد دعا کر رہے ہیں. فویل، اس کے لیے ویل ہے، ویل. سورہ زمر کی اس آیت کو جا کے دیکھو، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. تو میرے دوستو بزرگو، اللہ کون ہے؟ القائم علی کل نفس بما کسبت. انسان کے لمحہ لمحہ قیامت کا دن آئے گا، یقیناً آئے گا. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی، اور میرے عقل کا تقاضا ہے، اہل بصیرت کا کہنا ہے، اور عقل بھی مطالبہ کرتی ہے کہ آنا چاہیے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. خیر اور اہل خیر کو اللہ کی جانب سے فوز و فلاح، کامیابی کا پیمانہ اور پیغام ملنا چاہیے. تو قرآن کہتا ہے قیامت کا دن آئے گا تو کیا کہے گا؟ قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. ارے یہ ہمارے نامہ اعمال کی کتاب کو کیا ہو گئی؟ سیکنڈ سیکنڈ کی نقل و حرکت، آنکھ کی چوڑی اور الٹ پھیر ادھر کا بھی اور جسم کے اعضائے ظاہر کا بھی، یہ سب اس نے لکھ لیا ہے. الا احصاها. اے اللہ، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمائے. انہ هو الستار، وہ گناہ کو چھپانے والا ہے. لیکن دوستو
تائب توبہ کرنے والا پھر اس گناہ کی طرف نہیں لوٹتا، وہ منزل کی طرف چلتا ہے۔ تو اس کا خیال رکھیے گا کہ فراڈ نہ ہو جائے۔ چلیے آگے، الذی حفظ المخلوقات واجراها علی احسن نظام واکمل تدبیر، سبحانہ و تعالی۔ کیا زبردست تعریف کر دی الرقیب کی۔ یہ رقیب کون ہے؟ وہ ہر وقت کیا کر رہا ہے؟ نگرانی رکھتا ہے، ایک لمحہ بھی کسی سے غافل نہیں۔ خوب سمجھ لو کہ جو کچھ ہم خفیہ یا علانیہ کرتے ہیں سب اس الرقیب جل جلالہ کے سامنے ہے، وہ ہر وقت ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ واہ، صوفیہ ہیں؟ صوفیہ سمجھتے ہو؟ صوفیہ کے ہاں مستقل ایک مراقبہ ہے، مراقبہ معیت۔ یہ استحضار قائم کرنا کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ تو جب یہ تصور ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو کیا وہ اللہ کو ناراض کرے گا؟ کیا کیا چیزیں دیکھتا ہے وہ دیکھے گا؟ جی مسجد میں بولو ہاں یا نہ؟ جی تو کیوں دیکھتے ہو؟ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، ہر بات کا جواب قرآن ہم کو دیتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ جی پھر کیا کہا؟ الم یعلم بان اللہ یرا، رقیب ہے نا وہ، رقیب تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ واہ میرا اللہ، یہ استحضار ہو جائے نا تو آپ سب کی ولایت طے ہو جائے۔ وہ مخلوقات کی حفاظت کرتا ہے، حافظ المخلوقات، اور اپنی مخلوقات کے نظام کو بہتر طریق اور اچھی تدبیر کے ساتھ چلا رہا ہے۔ جی نظام بھی اسی کا ہے اور تدبیر بھی، کیوں؟ وہ رقیب ہے۔ تو نگہبانی میں دونوں چیز داخل ہے، کیا؟ نظام بھی بہترین ہو اور تدبیر بھی، تدبیر الہی ہو، تدبیر اور نظام بھی نظام۔ دیکھو یہ کائنات عالم کا نظام تکوینی طور پر اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، باقی یہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا استحضار عطا فرمائے۔ بس دوستو بس کرو، بس کرو، زیادہ تم کو ہضم نہیں ہوگا، اور ہم بھی بیمار ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اے اللہ اپنے نام ہی کی برکت سے عافیت کی صحت دے دیجیے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔